بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے جو ضرورتیں ہمیں پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو بھوک لگتی ہے تو روٹی کھانے کی اجازت ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کی اجازت ہے، بیمار ہو جائیں تو دوائی کے استعمال کی اجازت ہے، سفر کرنا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت ہے، اور مرد کو کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مکان بنانے کی اجازت ہے، پیشاب پاخانے کی اجازت ہے، کپڑے پہننے کی اجازت ہے۔ یہ سب ہماری ضروریات ہیں جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کی اللہ کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے آنے کا مقصد کمانا نہیں ہے، ہمارے آنے کا مقصد دکانیں بنانا، کاروبار کرنا، نوکریاں کرنا، پیٹ پالنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، آخرت کو بنانا، آخرت کو سنوارنا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں مزدوری کرنے جاتا ہے، کاروبار کرنے جاتا ہے، ملازمت کرنے جاتا ہے، تو اس کا مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں میری بیوی ہے، پاکستان میں میرے بچے ہیں، پاکستان میں میری بوڑھی ماں ہے، پاکستان میں میرا بوڑھا باپ ہے، پاکستان میں میرا گھر ہے، میں نے کمانا ہے اور یہاں بھیجنا ہے اور دوبارہ آ کے یہاں رہنا ہے۔ پاکستان میں مکان کرائے کا ہے، باہر کمانے کے لیے گیا ہے، اب پیسے جمع کر کے پاکستان میں اپنا گھر بنا رہا ہے، اور بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب ان کے رشتے، ان کی شادیاں، اس کے لیے پیسے، اس کے لیے مال چاہیے، چنانچہ باہر ملک میں رہتے ہوئے وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ پیسے جمع کرنے، بلکہ اس لیے پیسے جمع کر رہا ہے کہ میری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب مجھے ان کی شادی کرنی ہے، میرا مکان کرائے کا ہے، مجھے اپنا مکان لینا ہے، میری ماں بیمار رہتی ہے، اس کے لیے میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میں باہر کمانے آیا ہوں تاکہ اپنی ماں کے لیے صحیح علاج کا انتظام کر سکوں۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہاں اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ بس کھاتے ہی رہیں اور پیتے ہی رہیں اور کماتے ہی رہیں اور گھر بناتے رہیں اور بڑی بڑی نوکریاں کرتے رہیں، اسی طرح ہم دنیا سے چلے جائیں، خالی ہاتھ چلے جائیں۔ یہ ہمارے جینے کا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں رہ کر ایسی محنت اور کوشش کریں کہ مرنے کے بعد جو کروڑوں برس کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی ہم تیاری کریں۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری
نماز ہے، اس کی تیاری اللہ کا ذکر ہے، اس کی تیاری نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، اس کی تیاری قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کی تیاری ماں باپ کی دعائیں لینا ہے، اس کی تیاری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اس کی تیاری رمضان کے روزے ہیں، اس کی تیاری اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا اور غریب و مسکینوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں کو سنبھالنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ وہاں کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک رمضان دے دیا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اب کے رمضان میں وہ نہیں ہیں، اب وہ قبروں میں ہیں، ہم دنیا میں ہیں۔ وہ ترس رہے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی ایک اور رمضان کمانے کا موقع ملتا، رمضان میں نمازیں پڑھتے، رمضان میں قرآن پڑھتے، رمضان میں اللہ کا ذکر کرتے، رمضان میں تلاوت کرتے، ہزاروں کروڑوں نیکیاں ہم بھی کماتے، مگر وہ اس دنیا سے پہلے ہی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جتنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے، اتنا آسان سارا سال اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے، ہمیشہ ہی آسان ہے، لیکن رمضان میں کچھ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رمضان کے مہینے میں ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے نا، ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے تو ہمیں ایک جمعہ پڑھنے پر 70 جمعے پڑھنے کا اجر ملے گا۔ بتائیے کتنا زبردست کام ہو گیا۔ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، 70 پارے قرآن پاک کی تلاوت کا اجر ملے گا۔ ایک تسبیح پڑھیں گے، 70 تسبیحاں پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایک درود پاک پڑھیں گے، 70 درود پاک پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایک روزہ رکھیں گے، 70 روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ اتنی بڑی کمائی رمضان کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے اللہ کی رضا کی خاطر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ ہمارے اکابر نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو بہت تھکایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، نہ دن کو آرام کرتے تھے نہ رات کو آرام کرتے تھے۔ باقاعدہ آپ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں تھکاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی اتباع میں بعد میں جو اہل اللہ آئے، بعد میں جو اکابر آئے، انہوں نے بھی رمضان کے مہینے میں اپنے بستر لپیٹ کے رکھے، اپنے آپ کو تھکایا۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، سارا دن ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پاک کے ختم کرتے تھے، قرآن پاک کے 61 ختم کرتے تھے۔ ایک ختم صبح سے لے کے شام تک ہو جاتا، ایک ختم شام سے لے کے صبح تک ہو جاتا، ایک ختم تراویح میں کیا کرتے تھے۔ پورے مہینے میں تراویح میں ایک ختم، روزانہ ایک ختم، رات کو ایک ختم، 61 قرآن پاک کے ختم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل زخمی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے، مسلمان اب بھی دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان اب بھی رمضان کا ماحول نہیں بنا رہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا جیسا آج بنا ہوا ہے۔ سڑکوں پہ لوگ چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، اور بریانیاں بک رہی ہیں، چھولے بک رہے ہیں، کھانے کی چیزیں بک رہی ہیں، اور مسلمان سر عام کھا رہا ہے۔ کبھی ایسا ماحول نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب تو رمضان کے مہینے میں باہر نکلو تو لگتا ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اب اللہ کے حکم کی عظمت نہیں رہی، رمضان کا تقدس نہیں رہا، آخرت کی فکر نہیں رہی، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید تنہائی کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں۔ جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے دل سے اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں سر عام لوگوں کا کھانا
سر عام لوگوں کا رمضان کے مہینے کے تقدس کو پامال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری خلوتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں۔ شاید ہم تنہائی میں گناہوں پہ بہت زیادہ جری ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ دلیر ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ کبائر کا ارتکاب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سے اسلام کی عظمت ختم ہو گئی ہے، اللہ کے حکم کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ رمضان میں کھاتے ہوئے لوگ ڈرا کرتے تھے، لوگ ڈرا کرتے تھے۔ اگر کسی بیمار کو ڈاکٹر روزہ رکھنے سے روک بھی لیتے تھے تو وہ چپ کے گھر کے کمرے میں بھی چھپ کے کھانا کھایا کرتا تھا، دوائی کھایا کرتا تھا، پانی پیا کرتا تھا۔ اب وہ رمضان کا جو دبدبہ ہے، رمضان کی جو ہیبت ہے، رمضان کا جو رعب ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ کو ناراض کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھے، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی کا چھوٹ جائے، ساری زندگی روزے رکھ کر اس ایک روزے کی وہ تلافی نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے، جس مسلمان کا ایک روزہ چھوٹ رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت نہیں کر رہا، بتائیے وہ کتنے بڑے خسارے میں جا رہا ہے، کتنے بڑے نقصان میں جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے ایک بد دعا کی اور بد دعا کیا کی؟ اے اللہ، جسے رمضان کا مہینہ ملا مگر اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، رمضان میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے اور اپنے آپ کو برائی سے بچا کر اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، اسے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، ہمارے نبی نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اور پھر اس بد دعا پہ ہمارے نبی کی آمین بھی لگ گئی تو اب اس کی قبولیت میں کیا شک رہ گیا۔ اب جو مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں سر عام کھا رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے، اور جو مسلمان اپنے دل میں اوروں کا بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، بتائیے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس مسلمان کو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگ رہی ہے، ہمارے نبی کی بد دعا لگ رہی ہے۔ اب جس کو اللہ کے نبی کی بد دعا لگ جائے، جس کو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے، بتائیے اس کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو بڑا ڈر لگ رہا ہے اور بڑا خطرہ لگ رہا ہے اور بڑا اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حالات ایک تو خراب سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آپس کی لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، سیاسی حالات عجیب و غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود مسلمان ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھ رہے، مسلمان ہیں کہ رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہے، مسلمان ہیں کہ رمضان میں بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور گانے بجا رہے ہیں۔ بتائیے یہ ہمارے اعمال ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ بھائیو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ پاک کی ذات کی طرف رجوع کریں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزر جائے نا، اس کا سارا سال اللہ اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کا رمضان کا مہینہ اچھا، اس کا سارا سال اچھا۔ جو رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ رہا، وہ سارا سال نماز نہیں پڑھے گا۔ جو رمضان کے مہینے میں قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ سارا سال قرآن نہیں پڑھے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی جس کا دن اور رات انٹرنیٹ پہ گزر رہے ہیں،
اس کا سارا سال خراب ہو گیا، سارا سال خراب ہو گیا۔ اس کو کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نصیحت کرے گا، اس کی نصیحت کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سارا سال برائی میں ہی گزرے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ کہیں ہمارے لیے برائیوں کے شروع ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ رمضان کے مہینے میں اور دنوں سے زیادہ غیبت سے بچنا ہے، رمضان کے مہینے میں اور مہینوں سے زیادہ ہمیں بد نظری سے بچنا ہے، رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ کسی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، کسی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے کوئی نماز ہماری ضائع نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو۔ اگر رمضان کے مہینے میں غیبت کا دروازہ کھل گیا تو یہ سارا سال بند نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں اگر نظروں کی حفاظت میں کمی رہی، سارا سال ہم برائی کو دیکھنے سے بچ نہیں سکیں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کا رمضان یکسوئی کے ساتھ گزرتا ہے، بشاشت کے ساتھ گزرتا ہے، ایمان کی حلاوت کے ساتھ گزرتا ہے، اس کا سارا سال بشاشت، ایمان کی حلاوت اور یکسوئی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور جس کا رمضان اس طرح گزر رہا ہے کہ بھاگا بھاگا نماز میں پہنچ رہا ہے، 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعتیں نکل گئیں، اس کا سارا سال نماز اسی طرح رہے گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے دنیا کے کام کاج کو بھی گھٹانا چاہیے۔ اپنے دنیا کے کام اتنے نہ کریں کہ تکبیر اولیٰ فوت ہونے لگ جائے، اتنے نہ کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں ٹائم نہ ملے، اتنے نہ کریں کہ اعمال میں ہمیں یکسوئی حاصل نہ ہو۔ دنیا کا کام رمضان کے مہینے میں اتنا کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں، ہمارا ذکر پورا ہو، ہمارا درود پورا ہو، ہماری تلاوت پوری ہو، اکثر اوقات ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے۔ تو بھائیو، اگر ہمارے آپ کے گھر میں، ہمارے آپ کی گلی میں، ہمارے آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو رمضان کے مہینے میں نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، تو آپ اس کے پاس چل کے جائیں، اس کے پاؤں پڑھ کے اسے سمجھائیں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ سارا سال کوتاہی چلے گی۔ اور جب سارا سال کوتاہی چلے گی، انہی کوتاہیوں کے ساتھ مر گئے تو بتائیے کیا حشر ہوگا، کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ کتنے کامیاب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ اعمال کے ساتھ گزارتے ہیں، تقویٰ کے ساتھ گزارتے ہیں، سارا سال ان کا اعمال اور تقویٰ کے ساتھ گزرتا ہے، پھر اسی حال میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، حضرت بھائی یامین صاحب، کراچی کے بزرگ تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ٹھیک ٹھاک یہاں سے عمرے کے لیے گئے، ابھی چند دن پہلے وہ عمرے کے لیے گئے اور ٹھیک ٹھاک تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے۔ وہاں جا کے مدینے میں جا کے بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے کہا بھائی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو آئی سی یو میں لے جاؤ۔ آئی سی یو میں لے جائے گئے، اور آج رات شب جمعہ میں رات کو 3:30 بجے تہجد کے وقت میں اللہ کا راستہ، عمرے کا سفر، شب جمعہ، رمضان کا مہینہ، تہجد کا وقت، اللہ نے ان کو مدینے میں اپنے پاس بلا لیا۔ کیسی قابل رشک موت ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن اس کے کیا کہنے جو مدینے میں مرے، اس کے کیا کہنے جو رمضان میں مرے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو شب جمعہ میں یا جمعے کے دن، جمعے کی رات کو مرے یا جمعے کے دن مرے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ کے ہاں اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ من مات لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ وقی فتنۃ القبر، قبر میں اسے عذاب نہیں ہوگا جو جمعے رات کو مرے یا جمعے کے دن مرے۔ شب جمعہ مل گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر جنت البقیع مل گئی،
مدینے کی موت مل گئی، اور پھر رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا۔ رمضان کے مہینے میں بھی جو مرے اس کی قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قیامت میں اس سے حساب نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہم اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں، اپنا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، اپنی نگاہوں کو زمین پہ گاڑ کے رکھیں، کہیں کوئی نگاہ اٹھ نہ جائے اور سارے سال کو خراب نہ کر دے۔ اپنے کانوں کو میوزک سے بچائیں، ایسے ماحول ہی میں نہ جائیں جس ماحول میں جانے سے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ جن لوگوں کی گارمنٹس کی دکانیں ہیں، ایسی دکانیں ہیں جہاں عورتوں کا آنا جانا ہے، ان کو رمضان کے مہینے میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں دکان کھولیں ہی نہیں۔ مر نہیں جائیں گے، قیامت نہیں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، رمضان کے مہینے کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے اگر انہوں نے دکان کو بند رکھا، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اور اس کی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں کسی دن ہماری تراویح فوت نہ ہو، تراویح کا اہتمام ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تراویح 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، 20 رکعتیں، 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہیں۔ ہر سجدے پر ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمان کو 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکیاں، اور جنت میں ایک محل بھی بنے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کمائی! ایک سجدے پر جنت میں محل بھی ملے گا، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں بھی ملیں گی، اور یہ روزانہ ہوگا۔ افطاری کی دعائیں قبول ہیں، سحری کی دعائیں قبول ہیں، 24 گھنٹے دعائیں قبول ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سو بھی رہا ہے نا، یہ بھی اس کی عبادت ہے، اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے رمضان کا کوئی روزہ فوت نہ ہو۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ کوئی ایسی بیماری نہ آئے کہ روزہ چھوٹ جائے، کوئی ایسا سفر پیش نہ آئے کہ روزہ چھوٹ جائے، کوئی ایسا سفر پیش نہ آئے کہ تراویح چھوٹ جائے۔ رمضان سے پہلے سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، رجب کا چاند رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے، آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب آ گیا، شعبان بھی آ جائے گا، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ رمضان ہمیں دکھائیو، رمضان سے پہلے موت نہ دیجیو، رمضان دکھائیو ہمیں۔ اس لیے کہ رمضان میں کی جانے والی نیکیاں انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان کے روزے پورے ہوں، تراویح پوری ہو، اور روزانہ اپنے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا ٹائم مقرر کریں۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کس وقت کرنی ہے؟ مثلاً ظہر سے لے کے عصر تک کسی سے بات نہیں کرنی، صرف قرآن پڑھنا ہے۔ مثلاً سحری کر کے قرآن پڑھنا ہے، اور سحری کے بعد قرآن پڑھنا ہے، اور نماز سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، اور اشراق تک بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے درود پڑھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنا ہے۔ افطاری کر کے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں یہاں تک کہ تراویح کا ٹائم ہو جائے۔ تراویح پڑھ کے پھر جلدی سو جائیں، اور پھر جلدی اٹھ کے تہجد بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ بھائیو، ہم سارے پریشان ہیں۔ اگر آپ سب میں سے ہر ایک سے الگ بٹھا کے پریشانیاں پوچھی جائیں تو ایک ایک کی پریشانیاں ایک لمبی لسٹ بن جائے گی۔ تو اگر ہمیں پریشانیاں درپیش ہیں تو رمضان کا مہینہ تو ہے ہی دعاؤں کی قبولیت کا، تو مانگیں نا ہم اس میں مانگیں، ہم اپنے دنیا کے کام گھٹا دیں، رمضان کے مہینے کو مانگنے میں لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں۔ اور اگر کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان سے تعلق جوڑ لیں، کسی رشتہ دار سے تعلق کو توڑ کے نہ رکھیں، کسی
رشتہ دار سے تعلق کو بگاڑ کے نہ رکھیں، سب سے تعلق جوڑ لیں، اور اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں رمضان کے مہینے میں بھی کسی کا بغض رکھے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنی ماں باپ کو راضی کر لیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے، ہمارے ماں باپ تو اب سے بڑے راضی ہیں، ہم دفتر جاتے ہیں، ماں سے دعائیں لے کے جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں باپ سے دعائیں لے کے جاتے ہیں، ہماری امی تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، ہماری بڑی امی سے تو ہمیں بڑا پیار ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی نہ کبھی اپنی ماں سے کوئی ایسا بولا ہوتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرتی۔ جب آدمی پاؤں پڑ کے معافی مانگتا ہے اور گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ بتاتی ہے کہ ہاں مجھے فلاں موقع پہ تم سے یہ دکھ پہنچا تھا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے ہم اپنی ماؤں کو بھی راضی کر لیں، اپنے باپ کو بھی راضی کر لیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے بھرپور ایصال ثواب کریں، روزانہ، اور نہیں تو 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں چند دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے ان 2 رکعت کا ثواب اپنی ماں اپنے باپ کو ہدیہ کر دیا کریں۔ یہ جو 2 رکعت آپ نفل پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد چند دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ان 2 رکعت کا جو ثواب ہے نا وہ اس پوری کائنات سے زیادہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا۔ اور جب آپ کی والدہ، آپ کے والد جو دنیا سے چلے گئے، ان کو جب اتنا بڑا اجر ملے گا، ان کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں دنیا سے گئی ہوئی اپنی ماں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، دنیا سے گئے ہوئے اپنے باپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انہی رمضانوں میں وہ آپ کے لیے سحریاں پکاتی تھی، انہی رمضانوں میں وہ آپ کے لیے رات کو 3 بجے اٹھ کے روٹی پکا کر آخر میں آپ کو جگاتی تھی۔ آج وہ نہیں ہے، آج وہ قبر میں چلی گئی ہے، تو اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنے دنیا سے گئے ہوئے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور رمضان کے مہینے میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے، رمضان کے روزے اللہ نے ہم پہ فرض کیے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اس لیے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے ہیں لیکن اوروں کی غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے ہیں لیکن دھوکہ، فراڈ، اوروں کی دل آزاریاں، اوروں کی بے عزتی، اوروں کی پگڑیاں اچھالنا، یہ کام نہیں چھوڑتے۔ تو بھئی رمضان کے روزے تو فرض ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ ہم اپنی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کے پرہیزگار بن جائیں، تو روزے بھی رکھ رہے ہیں اور بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھیں گے تو صحیح لیکن ان کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہوں گے جو روزہ بھی رکھیں گے، گانے بھی سنیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، رمضان شو بھی دیکھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، عورتوں کو بھی دیکھیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور غیبت بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، اوروں پہ غصہ بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، بیوی کی بے عزتی کر دیں گے، روزے رکھیں گے، اپنے گھر میں کام کرنے والے بچے کی بے عزتی کر دیں گے، دکان پہ کام کرنے والے ملازم کی بے عزتی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں متقی بن کے رہنا ہے، اور متقی بننے کا آسان نسخہ اگر آپ عمل کریں تو عرض کر دوں رمضان کے مہینے میں متقی بننے کا آسان نسخہ
ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان پہ پابندی لگا دیں، خاموش رہیں، رمضان کا مہینہ خاموش ہو کر گزار دیں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے اکثر خاموش رہنا۔ اکثر نافرمانیاں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں، زبان جب خاموش ہوگی، بولے گی ہی نہیں، تو نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ تو رمضان اگر تقویٰ کے ساتھ گزارنا ہے تو ایک کام تو یہ کریں، اپنی زبان پہ پابندی لگا دیں، اکثر خاموش رہیں۔ آپ سے کوئی منہ ماری کرنے لگے، آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرنے لگے، آپ پہ کوئی گرما گرمی کرنے لگے، تو آپ اسے کہیں بھائی میرا روزہ ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے اگر تم پہ کوئی گرم ہو جائے، اگر تم سے کوئی لڑنے جھگڑنے لگے، اس کو محبت سے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو پہلا کام، اگر رمضان میں متقی بن کر مہینہ گزارنا ہے، اپنی زبان پہ پابندی لگا دیں اور اپنی نگاہ پہ بھی پابندی لگا دیں، اکثر اوقات اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں۔ تیسرا کام، اپنے بڑے موبائل کا استعمال رمضان کے مہینے میں موقوف کر دیں۔ کم از کم فیس بک سے تو بچیں، کم از کم یوٹیوب سے تو بچیں، کم از کم یہ نوجوان ویڈیو گیموں سے تو بچیں، کم از کم یہ نوجوان پب جی اور ٹک ٹاک سے تو بچیں۔ بڑے موبائل پر رمضان کے مہینے میں پابندی لگا دیں، اس کو بند کر کے لاکر کے اندر رکھ دیں، رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ اس لیے کہ بڑے موبائل کے استعمال میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور اگر اس مہینے میں نافرمانی ہوئی نا تو سارا سال یہ نافرمانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ تقویٰ، پرہیزگاری، محبت، الفت اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اب طبیعت چڑچڑی ہوئی ہے، ابھی کبھی بیوی پہ برس رہے ہیں، کبھی ماں پہ برس رہے ہیں، کبھی بہنوں پہ برس رہے ہیں، کبھی بچوں پہ برس رہے ہیں، کبھی کسی کی کلاس لے رہے ہیں، کبھی کسی کی کلاس لے رہے ہیں۔ ایسے نہ ہو، ورنہ رمضان کا روزہ ضائع ہو جائے گا، رمضان کے روزے کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے محلے، اپنے گھر میں، اپنے آس پاس اس کی محنت اور کوشش کریں کہ کوئی مسلمان بغیر روزے کے نہ رہے، کوئی مسلمان بغیر روزے کے نہ رہے۔ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ رہا تو اگر وہ کھائے بھی تو ایسے چھپ کے کھائے کہ کسی روزے دار کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور اگر کہیں رمضان کا تقدس پامال ہو رہا ہے تو سارے محلے والے مل کر اس ریڑھی والے کے پاس، اس ٹھیلے والے کے پاس، اس دکاندار کے پاس جائیں کہ بھئی کیوں تم ہمیں اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا رہے ہو؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میری امت کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو سرے عام گناہ کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سرے عام، اگر دن دہاڑے رمضان میں بریانی بک رہی ہے اور برگر بک رہے ہیں اور جوس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ریڑیاں کھلی ہوئی ہیں، تو سارے مسلمان عذاب میں آ جائیں گے، سارے علاقے والے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اگر کہیں ایسی سرعام رمضان کے تقدس کی پامالی ہو رہی ہے تو ہم سب کے سب مل کے ان کو پیار سے سمجھائیں اور اس کو باز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔